أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. حاضرین مجلس، سورۃ الفجر کی یہ آخری 4 آیات کہ جس میں نفس مطمئن کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے نفس مطمئن، پلٹ آ اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو راضی ہو جا، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، اور میرے خاص الخاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت کو اپنے قدموں سے زینت بخش دے۔ واقعاً اگر غور کریں تو کیا میزبان ہے اور کیا مہمان ہے، کیا ہے اس بندے کا مقام و مرتبہ کہ جس کا میزبان خالق کائنات ہو جائے، اور میزبان بھی ایسا کہ جو اتنی محبت اور اتنے لطف اور اتنی رحمت کی شان کے ساتھ اس کو دعوت دیتا نظر آ جائے کہ آ جا میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ عبادی، ذرا یہیں پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ یہ انسان کامل کا صحیح تصور ذہن میں پیدا ہو جائے کہ بندے تو سب اس کے ہیں، خالق کائنات کے سب بندے ہیں، اور تمام بندے اس کے لطف و کرم کے محتاج ہیں، اسی کی طرف سے رزق مل رہا ہے، اسی کی طرف سے حیات ملی ہے، اسی کی طرف سے توانائی مل رہی ہے، یہ سلسلہ جاری ہے اسی کی طرف سے۔ مگر وہ کیسا بندہ ہے کہ جسے وہ کہے کہ اے میرے بندے آ جا؟ یہ بالکل یوں ہے کہ جیسے ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں، ایک ماں کے 4 فرزند ہوں، مگر وہ ان 4 میں سے ایک کے لیے یہ کہے کہ یہ میرا وہ بچہ ہے جو میرا اتنا اطاعت گزار ہے، جو میرا اتنا فرما بردار ہے، جس پہ مجھے اتنا ناز ہے۔ اگر تم تینوں، باقیوں کو متوجہ کر کے کہے، اگر تم تینوں بھی اپنے آپ کو اس جیسا بنا لو تو تم پر بھی مجھے ناز ہوگا۔ یعنی میرے بیٹے تو سب ہیں، مگر حقیقتاً میرا بیٹا وہ ہے کہ جو اس راہ پر چلتے ہوئے آگے نکل جائے۔ تو بیٹے سب ہیں، مگر جسے ماں، جسے باپ بڑے شان کے ساتھ اپنا بیٹا کہے، اس بیٹے کی شان کچھ اور ہے۔ بندے سب اس کے ہیں، مگر جس بندے کو وہ اتنا بلند درجہ عطا کرے کہ اسے کہے
سے اے میرے بندے آپ میرے بندوں میں داخل ہو جا، خاص بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ دعوت کیسی دعوت ہے؟ یہ آیہ کریمہ انسان کامل کا صحیح تعارف کرا رہی ہے کہ ایک انسان کامل کون ہے کہ جو نقص سے کمال اور پستی سے بلندی کا سفر یوں طے کرتا ہے کہ نفس امارہ کی زنجیروں کو توڑ کر نفس مطمئن کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیے انسان، میں نے عرض کیا تھا کہ پرواز اگر کسی کو کرنی ہو، اگر کسی کو اونچا اٹھنا ہو، تو سب سے پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ اگر اس کے پیروں میں کوئی زنجیریں ہیں، اگر کوئی قید ہے تو اس قید سے اپنے آپ کو آزاد کرے تاکہ کچھ بلندی کا سفر تو شروع ہو۔ تو سب سے پہلا مرحلہ قید سے آزادی کا ہوتا ہے۔ رسیوں کو توڑ دو، زنجیروں کو الگ کر دو اور پھر آگے بڑھ جاؤ۔ تو بہت سی زنجیریں ہیں جو تم کو جکڑے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت کی زنجیریں ہیں، دولت کی محبت کی زنجیریں ہیں، مادیت کی زنجیریں ہیں، اولاد کی بیجا محبت کی زنجیریں ہیں۔ جتنی محبت ضروری ہے وہ تو لازم، لیکن بیجا محبت، حد سے زیادہ بڑھی ہوئی محبت کا، ان ساری زنجیروں کو توڑ دو تاکہ خالق کی محبت کا سفر شروع ہو۔ ذرا ایک صلوات پڑھیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو نئے سننے والوں کے لیے اور ذرا سا ایک ریکیپ کے طور پر جلدی سے ان باتوں کو عرض کروں جنہیں اب تک عرض کیا کہ دنیا دار الامتحان ہے۔ ہماری شخصیت کے، ہمارے وجود کے دو رخ ہیں، ایک آسمانی رخ ہے، ایک زمینی رخ ہے۔ زمینی رخ زمین کی طرف کھینچتا ہے چونکہ وہ بنا ہوا یہاں سے ہے، آسمانی رخ آسمان کی طرف لے جانا چاہتا ہے چونکہ اس کا جوہر آسمانی ہے۔ تو ایک طاقت ہے جو بلند کرنا چاہتی ہے، ایک طاقت ہے جو پست کرنا چاہتی ہے۔ ان دونوں طاقتوں کی جنگ ہمارے اس میدان بدن میں، یہ کائنات بدن کے اندر جاری ہے۔ زنجیریں ہیں جو جکڑے رکھنا چاہتی ہیں، پرواز کی قوت ہے جو بلند لے جانا چاہتی ہے۔ لہٰذا اس راہ میں جب زنجیروں کو توڑتے ہیں تو پھر یہ سفر طے ہوتا ہے۔ اور اس میں کل آپ کی خدمت میں جو بات عرض کی کہ پہلی زنجیر انا کی زنجیر ہے کہ انسان انا کی تاریکیوں میں جا کر خود اپنی ہی ہستی کے فریب میں آ جائے اور بس اس کی نظر اپنے سے ہٹنے ہی نہ پائے۔ میں، میرا نفس، میری خواہشات، میری تمنائیں، میرا گھر، میری اولاد جب یہاں تک محدود رہے گا تو اس کی یہ زندگی کون سی زندگی ہوگی؟ یہ ہوگی مکمل طور پر مادیت سے جکڑی ہوئی زنجیری زندگی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں لسٹ بیس لائف، کہ جس میں اپنی ہی زبان کے چٹخارے، اپنی ہی لذتیں، اپنی ہی خواہشات، ضرورتیں انسان کی بہت کم ہیں، لیکن جب اپنی ضرورتوں سے آگے قدم بڑھاتا ہے تو خواہشات کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ خواہشات انسان کی کبھی پوری ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اس خالق کائنات نے یہ فرما دیا کہ ہم نے خواہشات کے پورا کرنے کے لیے یہ دنیا بنائی ہی نہیں ہے، تو تمہاری خواہشات پوری کیسے ہو جائیں گی؟ خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم نے ایک اور جہان آباد کیا ہے جہاں تمہاری ہر تمنا پوری ہوگی، تو خواہشات کو یہاں تلاش نہ کرو۔ اب خواہشات کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، پھر خواہشات بھی کچھ حد تک پوری ہو جائیں تو پھر اور آگے بڑھتا ہے اور ہوا و ہوس کا بندہ بن جاتا ہے۔ اب ہوا و ہوس کا بندہ بن کر اب کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ کیا پیاری بات کسی نے کہی، بلکہ معصومین کے حوالے سے یہ باتیں ہم تک آئیں، لیکن وقت کم ہوتا ہے تو بہت سی باتیں صرف جملے کہہ کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں کہ انسان کی ہوا و ہوس کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان کی ہوا و ہوس، یہ لسٹ جو ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ ہوس کب ختم ہوتی ہے؟ یہ ہوس کب کا دو پیاسے ایسے ہیں کہ جن کی پیاس کبھی بجھتی نہیں ہے، ایک مال کا پیاسا، ایک علم کا پیاسا۔ علم کا پیاسا اگر اس پیاس میں آگے بڑھے سفر بلندی کا طے کرتا ہے، مال کا پیاسا اگر اس پیاس کو بجھانا چاہے یہ پیاس بجھتی نہیں۔ کہا بس دو صورتیں ہیں کہ انسان اس جنجال سے، اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچا لے کہ یا تو وہ خود اپنی اس خواہش پر خاک ڈال دے یا خود اس پر خاک ڈال دی جائے۔
یعنی اگر اس کو کنٹرول نہ کر سکا، اگر اس پہ قابو نہ کر سکا، تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں کہ یہاں، اور پھر یہاں سے آگے بڑھتا ہے تو اب ایک اور دنیا شروع ہوتی ہے، وہ ہے مقابلہ آرائی کی۔ ضرورت پوری ہو گئی، خواہشات کسی طرح سے پوری ہو گئیں، ہوا و ہوس بھی کسی حد تک پوری ہو گئی، لیکن اب ایک مقابلہ آرائی کا، ایک کمپٹیشن کا دور شروع ہوا کہ وہ چیز مجھے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، مگر میرے ہمسائے کے پاس ہے لہٰذا میرے پاس ہونی چاہیے، میرے فلاں دوست کے پاس ہے لہٰذا میرے پاس ہونی چاہیے، فلاں عزیز نے وہ چیز لے لی لہٰذا وہ چیز میرے پاس ہونا لازمی ہے۔ یہ ہے بڑھنا انسان کا، کہ یہ بڑھ رہا ہے، مگر یہ بڑھنا اس کا پستی کی طرف ہے۔ جو میں نے عرض کیا کہ ترقی صرف بڑھنے کا نام نہیں ہے جب تک ایک متوازن انداز سے بڑھا نہ جائے، ایک توازن کے ساتھ ایک بیلنس انداز میں قدم آگے بڑھائے گا تو اس کا بڑھنا کہلائے گا، ورنہ یہ بڑھنا مرض بن جائے گا، ورنہ یہ بڑھنا اس کے ڈیل ڈول کو بگاڑ کے رکھ دے گا، یہ آڑا ترچھا انسان نظر آئے گا، حقیقی انسان اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ تو اب یہ پستی کی طرف بڑھتا ہے، پھر اب مقابلہ آرائی، یہ مقابلہ آرائی سے سمجھتا ہے کہ اس سے میں اپنے آپ کو بھر لوں گا، اپنے اندر کو بھر لوں گا، مگر میں نے عرض کیا کہ یہ کبھی انسانوں کا مالک بننا چاہتا ہے، کبھی چیزوں کا مالک بننا چاہتا ہے، لیکن نہ انسانوں کا مالک بننا اس کی اس تشنگی کو، اس پیاس کو، اندر کی اس تھرسٹ کو ختم کرتا ہے، اور نہ چیزوں کا مالک بننا اس کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ چیزیں، دیکھیے چیزوں کی خرابی کیا ہے اور انسانوں کے مالک بننے میں خرابی کیا ہے۔ انسان جب تک کسی دوسرے کا مالک نہ بنے اس وقت تک وہ بڑا بے چین رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس کا مالک بنا پھر اس کی قدر و قیمت خود بخود اس کی نظر میں گھٹ جاتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں فلاں ماڈل کی گاڑی ہے، یہ مجھے کسی طرح لینی ہے، مثال کے طور پر مہینوں انسان اس کے خواب دیکھتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن جب ایک بار اس کا مالک بن جائے تو اب اس کی نظر میں کچھ دن کے بعد میں اس کی کوئی خاص قیمت نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ اب نگاہ کہیں اور دیکھ رہی ہے کہ یہ مل گئی تو اب کوئی اور ملنی چاہیے۔ بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کہا تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو للچائی ہوئی نظروں سے، کہ جن نظروں سے تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہو انہی نظروں سے تمہارا نیچے والا تم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ اس کا یہ دیکھنا اس کو اطمینان پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری منزل تک آ جائے گا تو پھر اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا، اس کی منزل تک پہنچ جائے گا تو پھر اس کے اوپر والوں کو دیکھے گا، اور یہ اوپر بڑھنے کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سمجھے گا میں اوپر جا رہا ہوں، حقیقتاً نیچے کی طرف جا رہا ہوگا۔ لہذا معصوم نے سلام کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، صلی اللہ کہ پیغمبر اکرم نے کیا پیارا پیغام دیا، کہا کہ دنیا حاصل کرنا ایک مرحلہ ہے، دین کی راہ پر چلنا دوسرا مرحلہ ہے۔ کہا دنیا حاصل کرنے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین حاصل کرنے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو سکون حاصل ہوگا، اور جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو منزل کمال میں اپنے آپ کو کچھ نیچے پاؤ گے تو اونچا اٹھانے کی کوشش کرو گے، یہ سفر تم کو کامیابی عطا کر دے گا۔ لہٰذا اپنا، تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ نہ چیزیں مجھے بھر سکتی ہیں، جو اندر کی ایک کمی ہے، ایک خلا ہے، ایک پیاس ہے، نہ یہ چیزوں سے بھرا جا سکتا ہے، نہ یہ لوگوں سے بھرا جا سکتا ہے، یہ صرف ایک چیز سے بھرا جا سکتا ہے۔ اچھا میں اس کی مثال دوں کہ نہیں بھرا جا سکتا۔ مثال کے طور پر آپ جن چیزوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں مجھے نہ ملی تو میری شخصیت نامکمل رہ جائے گی، یہ مجھے مل جانی چاہیے، تو اب جب وہ مل جائیں تو اس کے بعد مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اب 100% اندر بھر گیا، 100% ایک فیلنگ آنی چاہیے کہ اب فلفل کر لیا میں نے اس کو، لیکن ابھی بھی وہ پیاس باقی ہے، وہ پیاس ابھی بھی باقی ہے۔ تو اس کو بھرا کیسے جا سکتا ہے؟ بس ایک طریقہ ہے کہ اپنے کو اپنے آپ سے بھر لو، یعنی دوسروں کے مالک بننے کے بجائے اپنے مالک خود بن جاؤ۔ بہت ہی اچھا ایک فلسفی کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں تمہارا یہ نفس یہ بہترین آقا بھی ہے، شاندار غلام بھی ہے۔
اگر تم نے اپنی طاقتوں کو اس کے ہاتھ میں دے دیا تو اس سے زیادہ اچھا آقا کوئی نہیں ہے، یہ ہمیشہ تم کو غلام بنائے رکھے گا، اور یہ شاندار غلام بھی اگر تم نے ایک مرتبہ اس کو غلام بنا لیا تو پھر یہ ہمیشہ تمہارے اشارے پر چلتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو اس میں اب ایک مرحلہ کیا ہے، دیکھیے اونچا اٹھنے کا راستہ میں مثال دوں گا تاکہ بات چھوٹے بھائیوں تک بھی پہنچ جائے۔ اونچا اٹھنے کا راستہ کیا ہے، انسان کہاں سے اونچا اٹھنا؟ آپ اپنے بچے کو چلنا سکھاتے ہیں، ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا سا کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، اب آپ چاہتے ہیں یہ قدم بڑھائے، یہ بڑھے، لیکن وہ کیسے بڑھتا ہے؟ وہ کیسے بڑھتا ہے؟ وہ چیزوں کا سہارا لے کے بڑھتا ہے، وہ دیوار کا سہارا لے کے بڑھتا ہے، وہ دور نگاہیں اس کی سہارے تلاش کر رہی ہوتی ہیں، کوئی ایسی چیز ہو جسے پکڑ کے میں کھڑا ہو جاؤں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ چلنا سیکھے گا نہیں اس وقت تک جب تک یہ ان سہاروں کا محتاج رہے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ چلنا سیکھ جائے، وہ ڈرتا ہے کہ اگر اس چیز کو چھوڑا تو گر پڑوں گا۔ تو اب طریقہ کیا ہے؟ ہم نے عام طور پہ یہی دیکھا کہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باپ ماں وہ اس سے کہتے ہیں آؤ ہمارے قریب آؤ، تم قریب آؤ گے تو ہم تم کو گود میں اٹھا لیں گے۔ یہ گود میں اٹھا لینا اس کے لیے بہت بڑی بلندی کا سفر ہے، اور ہر انسان کے اندر بلندی تک جانے کی یہ تمنا پائی جاتی ہے، یہ اس کی فطرت کے اندر موجود ہے، اسے انسان خود کچل دیتا ہے، تو چاہتا ہے کہ گود میں اٹھا لیا جائے، لیکن سہارا لے کے کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم ہماری طرف قدم بڑھاؤ، ہم تم کو گود میں اٹھا لیں گے۔ اب وہ ڈر رہا ہے کہ اگر دیوار کو چھوڑا تو گر پڑوں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں دیوار کو چھوڑو گے نہیں تو ہم تک آؤ گے کیسے؟ ہم تک آؤ گے تو ہم تم کو گود میں لے لیں گے، اٹھا لیں گے۔ وہ کبھی دیوار پہ ہاتھ رکھتا ہے، کبھی ہٹاتا ہے، کبھی پیر لڑکھڑاتے ہیں، پھر دیوار کو پکڑ لیتا ہے۔ جب تک وہ اس دیوار کو چھوڑے گا نہیں اس وقت تک اس کو چلنا نہیں آئے گا۔ آپ چاہتے ہیں چلنا سیکھے، آپ نے کہا دیوار چھوڑ دو۔ دیوار چھوڑنے سے ڈر ہے کہ میں گر پڑوں گا، مگر پھر آپ اس کو یقین دلاتے ہیں کہ تم قدم بڑھاؤ تو صحیح، میں تم کو گرنے نہیں دوں گا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ یہی وہ باہیں ہیں جنہوں نے مجھے جھلایا ہے، یہی وہ طاقتور بازو ہیں کہ جو میرا سہارا ہیں۔ جب اسے یہ یقین آ جائے کہ یہ مجھے گرنے نہیں دیں گے تو وہ دیوار چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ دیوار چھوڑتا ہے تو بلندی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی یہی خالق اور بندے کا بھی تعلق ہے، معبود اور بندے کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ معبود کہتا ہے کہ اے میرے بندے میری طرف بڑھ، میں کہتا ہوں سہارا نہ ہوگا تو گر جاؤں گا، اگر دولت نہ ہوگی تو اولاد کا کیا ہوگا، روزگار کا کیا ہوگا، ان چیزوں کا کیا ہوگا۔ وہ کہتا ہے گھبرا نہیں میرے بندے، میں نے تجھے یہ زندگی دی ہے، تو لڑکھڑا کے چل تو صحیح، میں گرنے سے پہلے تجھے سنبھال لوں گا۔ جس دن یہ یقین پیدا ہو جائے کہ وہ گرنے نہیں دے گا، اس دن یہ سہارے چھوڑتا ہے۔ جب سہارے چھوڑتا ہے تو پرواز شروع ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو کہا ان سہاروں کو چھوڑو، ان سہاروں کو چھوڑو۔ کہاں کہاں سہارے لوگے؟ باس ناراض نہ ہو جائے، دنیا ناراض نہ ہو جائے، گھر والے ناراض نہ ہو جائیں، ہر ایک کی پرواہ ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ نہیں سوچتا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ نتیجہ کیا؟ گرتا رہتا ہے، ٹھوکر کھاتا رہتا ہے، لڑکتا رہتا ہے، مگر بلند نہیں ہو پاتا۔ چاہت ہے اندر، یہ چاہت ہے کہ میں بلند ہو جاؤں، اس لیے کہ پیدا ہی بلندی کے لیے کیا ہے۔ ایک ذرا سا بچے کو بھی آپ یہ بتائیں کہ بیٹا یہ دیکھو تو یہ تمہارے یہاں پہ کچھ لگا ہوا ہے، ذرا سا اس کو یہ کہہ دیں تو اب وہ بے چین ہو جائے گا، جلدی سے اٹھ کے یہاں سے جائے گا اور واش روم میں جائے گا، آئینہ دیکھے گا، آئینے میں دیکھ لیا اس نے کہ ہاں کچھ ہے، تو اب وہ جلدی سے اس کو مٹاتا ہے، صاف کرتا ہے، پھر دوبارہ دیکھتا ہے، پھر 3-4 بار دیکھتا ہے۔ یہ اس کا عمل بتاتا ہے کہ انسان داغ دھبا پسند نہیں کرتا، انسان نقص پسند نہیں کرتا، کھوٹ پسند نہیں کرتا۔ اس کی فطرت میں یہ ہے کہ میں تاریکی میں نہ رہوں، اس کی فطرت میں یہ ہے کہ میں بلند رہوں۔ مگر پتہ کب چلتا ہے؟
معلوم کب ہوتا ہے؟ دیکھیے معلوم، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں؟ کتنا جانتے ہیں؟ کس چیز سے جانتے ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ آپ کہیں کہ میرا نام یہ ہے، تو اس نام کے تو بہت سے لوگ ہیں. پھر آپ کی اس ظاہری شخصیت کی بات کر رہا ہوں ابھی، اس کی پہچان کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ ایک بالشت کا چہرہ ہے جو انسان کی پہچان کراتا ہے. یہ اگر تاریکی میں ہو، میں نے کہا صاحب آپ سے مجھے بڑی شکایت ہے، کل محفل میں نے آپ کو دیکھا تھا مگر آپ نے مجھ سے ملاقات ہی نہیں کی. وہ کہا جی جی مجھے بھی لگا تو تھا کہ آپ ہیں، لیکن آپ جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے وہاں اندھیرا تھا تو آپ کے چہرے پہ روشنی نہیں پڑ رہی تھی، تو میں نے پیچھے سے آپ کو دیکھا تو صحیح لیکن میں ٹھیک سے پہچان نہیں سکا. تو ایک دوسرے کو ہم پہچانتے ہیں اس چہرے کے ذریعے سے. مگر اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ آپ کا چہرہ ہے؟ آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ آپ کا چہرہ ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو پہچانا آئینے کے ذریعے سے. آئینے کے ذریعے سے. کہا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آئینہ دیکھ رہا ہوں. میں آئینہ دیکھ رہا ہوں، میں مرر دیکھ رہا ہوں. آپ آئینہ نہیں دیکھ رہے؟ آپ آئینہ نہیں دیکھ رہے؟ کیا واقعی ہم آئینہ دیکھتے ہیں؟ آئینہ تو ہم اس دن دیکھتے ہیں جس دن ہم آئینہ خریدتے ہیں بازار سے، الٹ پلٹ کے کہ بھائی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد جتنی مرتبہ دیکھتے ہیں آپ آئینہ نہیں دیکھتے، اس لیے کہ آئینہ کبھی خود کو دکھاتا ہی نہیں ہے. آئینے کی تو خصوصیت ہی یہ ہے کہ جو اس کے آگے آ جائے یہ اس کو اسی کا جلوہ دکھاتا ہے. آئینہ بالکل سچا ہے، یہ وہی دکھاتا ہے جو اس کے سامنے آ جائے. لہذا اپنے آپ کو بھی انسان دیکھیے، میرے بدن کے کتنے حصے ایسے ہیں جنہیں میں آئینے کی مدد سے بھی نہیں دیکھ سکتا. انسان کبھی بہت سے دیکھ ہی نہیں پاتا، کبھی ضرورت ہی کوئی نہیں پڑی. ضرورت کیا ہے؟ تو انسان دیکھتا ہے آئینے سے اپنے آپ کو. بس اب ایک جملہ کہہ دوں، جب اس مادی چہرے کو آئینے کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا تو اپنے اصل چہرے کو آئینے کے بغیر کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ بس فرق یہ ہے کہ اس مادی چہرے کو دیکھنے کے لیے مادی آئینے کی ضرورت ہے، اپنی نورانی وجود کو دیکھنے کے لیے نورانی آئینے کی ضرورت ہے. اسی نورانی آئینے کو قرآن کہتے ہیں، اسی نورانی آئینے کو اہل بیت کہتے ہیں. جس طرح یہ آئینہ بتاتا ہے، جس طرح یہ آئینہ بتاتا ہے کہ چہرے پہ داغ دھبا تو نہیں، قرآن وہ آئینہ ہے جو بتاتا ہے کردار پہ داغ دھبا تو نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. لہذا تم کو بلند ہونا ہے، آئینہ دیکھنے کی عادت ڈالو. آئینہ دیکھو گے تو اپنی کمیوں کا احساس ہوگا، اپنے نقص پتہ چلیں گے، زنجیریں معلوم ہوں گی کہ کہاں ہیں. یہ زنجیریں ٹوٹیں گی تو یہ سفر کمال شروع ہوگا. اس لیے کہ میں نے عرض کیا کون سی چیز ہے جو تمہیں قیمتی بنا رہی ہے؟ وہ ڈیوائن ایلیمنٹ ہے جو تمہیں وہاں سے عطا کیا گیا ہے. وہ ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، وہ جو ڈیوائن اسپارک جس کو کہا گیا مغربی لٹریچر کے اندر کہ ایک اسپارک انسان کے اندر، وہ وہاں سے تم کو ملا ہے. یہ ہے تمہیں بلند. اب جو میں نے بات عرض کی کہ ایک حیوان میں مثلا گھوڑا ہے کہ جس کو انسان بہت زیادہ استعمال کرتا ہے. وہ پہلے تو بہت میدان کے اندر ہے تو گھوڑا ہے، راستے کے سفر ہے تو گھوڑا ہے. گھوڑے کی کوالٹیز اگر آپ دیکھیں تو گھوڑے کی، ایک اچھے گھوڑے کی، ایک نسلی گھوڑے کی جو کوالٹیز 100 سال کے پہلے بیان کی جاتی تھیں آج بھی وہی ہیں. وہی پیرامیٹرز ہیں. اتنا قد ہو جائے، ایسا رنگ ہو، یہ طاقت آ جائے، ایسی رفتار ہو تو یہ بہترین ہے. وہی کوالٹیز آج بھی وہی ہیں، 50 سال کے بعد بھی وہی ہوں گی، 50 سال سے پہلے بھی وہی تھی. اس لیے کہ اس کی بلندی کی، اس کے کمال کی ایک حد ہے. بس اس حد پہ آ کر وہ رک جائے گا. لیکن انسان کی نہ پستی کی کوئی حد ہے، نہ کمال کی کوئی حد ہے. نہ اس کی پستی کی کوئی حد ہے، نہ اس کے کمال کی کوئی حد ہے.
اب اس بات کو مجھے اور ذرا واضح کرنا پڑے گا آج، اس لیے کہ آپ کہیں گے کہ کئی دن سے یہ بات چل رہی ہے، لیکن ذرا اور واضح ہو جائے اور کھل کے سامنے آ جائے، اس لیے کہ اب مجھے تاریخ کی طرف بھی جانا ہے، ائمہ کے حوالے دینے ہیں، کربلا تک آنا ہے، اور کربلا کے کرداروں کے، ائمہ کے اصحاب سے، سب سے کچھ روشنی لے کر، کچھ بیان کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ تو ایک مثال مجھے اور دینے کی اجازت دے دیجئے کہ اس کی نہ پستی کی کوئی حد ہے نہ بلندی کی کوئی حد ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی نہ پستی کی کوئی حد ہو کہ گرنے پہ آئے تو اتنا گرے کہ پھر پستی کی بھی کوئی حد نہیں رہی، اور بلندی کی بھی کوئی حد نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گرنے پہ آئے تو حیوان سے بھی پست ہو جائے؟ جو آیات آپ کو سنائی اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں، دہرانے کی ضرورت بھی شاید نہیں ہے، کہ قرآن کریم نے بتا دیا کہ کیا ہے، کہا اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں، کیٹل، اور بلکہ ان سے بھی پست، ان سے بھی زیادہ نیچے۔ بلند ہونے پر آئے تو عرض کیا تھا کہ اقبال کہہ رہے ہیں ہمسایہ جبریل امی بندہ خاک کی، اس کی بلندی کوئی اس کی بلندی کی حد نہیں، اس کی پستی کی کوئی حد نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جسم بلند بھی اتنا ہو جائے، پست بھی اتنا ہو جائے؟ یہیں سے بنا ہے۔ ہم تو ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں، جو میں نے عرض کیا، صحت مند کیسا ہے، حسین کتنا ہے، رنگ و روپ کیا ہے، بھائی یہی چیزیں جو ہماری نظر میں آتی ہیں۔ میں کہا نہیں، بلندی کی بھی حد نہیں ہے، پستی کی بھی حد نہیں۔ اس جسم کے بارے میں اتنے فکر مند مت ہو۔ کیوں فکر مند نہ ہو؟ اس لیے کہ جیسے تمہارے جسم کے اوپر ایک یہ لباس ہے، اور یہ لباس ہر ایک نے الگ طرح کا پہنا ہوا ہے، کسی نے شیروانی پہنی ہے، میں نے شیروانی پہن رکھی ہے، آپ نے کرتا پہنا ہے، کسی نے کنتورا پہنا ہے، کسی نے شرٹ پہنا ہوا ہے، رنگ بھی الگ الگ ہو سکتا ہے نا؟ کہ جس طرح اس جسم کے لیے یہ لباس ہے، اسی طرح روح کے لباس کا نام بدن ہے۔ روح کے لباس کا نام بدن ہے۔ کسی کو مرد کا لباس دے دیا ہے، کسی کو عورت کا لباس دے دیا، کسی کو عرب، کسی کو عجم، کسی کو گورا، کسی کو کالا، ہے نا؟ یہ لباس ہے۔ اصل میں وزن کس چیز سے پیدا ہوگا؟ وزن کس چیز سے پیدا ہوگا؟ بس ذرا سا یہاں سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، گفتگو ذہن میں رہے، اس گفتگو کا آخری نتیجہ اس وقت نکلے تاکہ بات آگے بڑھے۔ نہ بلندی کی کوئی حد پرواز کی، نہ پستی کی کوئی حد۔ یہ کیسے ممکن، یہ کب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں ایک مثال دوں، ایک مجھے بوٹل کی ضرورت تھی، میں وہ بوٹل لینے مارکیٹ پہنچا، بھائی یہ بوٹل کتنے کی ہے؟ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا لے لیجئے 10 روپے کی۔ 10 روپے کی وہ بوٹل لے کے میں چند قدم چلا تھا کہ میں نے دیکھا بالکل وہی بوٹل ایک اور دکان میں موجود ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا بھائی یہ بوٹل کتنے کی ہے؟ کہنے لگے 100 روپے کی ہے۔ بھائی ہم تو ابھی 10 کی لے کے آئے، یہ 10 روپیز کی ملایا، آپ 100 کی بتا رہے ہیں؟ تو اس نے مسکرا کے کہا کہ آپ نے غور نہیں کیا، آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ خالی ہے، اس میں دودھ ہے۔ بوٹل کی قیمت تو 10 ہی روپے ہے، مگر یہ 10 والی 100 کی اس لیے ہو گئی کہ اس کے اندر ایک قیمتی شے موجود ہے۔ میں ذرا سا وہاں سے آگے بڑھا، پھر مجھے وہی بوٹل نظر آئی، بھائی کتنے کی ہے؟ کہنے لگے 500 روپے کی ہے۔ 500؟ ارے بھائی ابھی تو ہم نے وہاں 100 کی دیکھی تھی۔ انہوں نے کہا کیا تھا اس میں؟ کہا آپ نے دیکھا نہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں شہد ہے، شہد کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی۔ اور ذرا سا میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا 5000 کی ہے، کہ اس کے اندر عطر ہے، پرفیوم ہے، اس کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی۔ بوٹل وہی تھی، جیسے جیسے اندر کی شے قیمتی ہوتی چلی گئی، بوٹل کی قیمت بھی بڑھتی چلی گئی۔ کہ جسمانی اعتبار سے تم سب ایک خالی بوٹل کی طرح ہو، جیسے جیسے اندر کی صفات بڑھتی چلی جائیں گی، قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ کوئی 10 درجے کے ایمان تک پہنچے گا، کوئی 9 درجے کے ایمان تک پہنچے گا، کوئی کل ایمان بلکہ اس منزل تک پہنچ جائے گا کہ اس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہو جائے گی۔
کا اصل شخصیت ہے اندر کی شخصیت. یہ کوالٹیز جو اندر موجود ہوں، کرم کتنا ہے، مغفرت کتنی ہے، صبر کتنا ہے، استقامت کتنی ہے، ایثار کا جذبہ کتنا ہے، حوصلہ کتنا ہے، راہ حق میں قدم بڑھانے کے بعد جم جانے کی صلاحیت کتنی ہے، یہ تم کو قیمتی بناتی چلی جائے گی، یہ تمہیں پرواز عطا کرتی چلی جائے گی. اچھا، بات بالکل مکمل ہو، لہٰذا اور ایک قدم آگے بڑھیے گا. میں ان سب مرحلوں سے گزرتا ہوا ایک لیبورٹری میں پہنچا. میں نے دیکھا وہاں پر بھی وہی بوتل پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی اس کی قیمت کیا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ ایسے ہی لے جائیے، ہمیں تو اسے پھینکنے کی بھی قیمت دینی پڑے گی. میں نے کہا بھائی عجب بات ہے کہ میں نے اتنے کے لیے قیمت اتنی بڑھتی چلی گئی، یہاں آ کے قیمت اتنی گر گئی کہ یہ کہہ رہے ہیں یوں ہی لے جائیے، اس کو تو پھینکنا ہے ہمیں. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگے ایک پیشنٹ اپنے یورین کا سیمپل لایا تھا، تو اب تو سب ہو چکا اس لیے بیکار ہے. اب میری سمجھ میں آیا یہ گرے تو پھر حیوان سے پست کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ جتنا شہد آ گیا، جتنی خوشبو آ گئی، اتنی قیمت بڑھتی چلی گئی، اور جیسے ہی نجس اس کے شکم میں آ گیا پھر اس کی قیمت گری کہ حیوان افضل ہو گیا، یہ حیوان سے بھی بدتر ہو گیا. اور پھر معصوم یہ کہتا نظر آئے گا مجھے معلوم ہے میری تقریر کا تم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا، میں جانتا ہوں میرا خطبہ تم پہ کیوں نہیں اثر کر رہا، اس لیے کہ تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھر چکے ہیں. جب شکم حرام تو نہ پستی کی کوئی حد ہے نہ بلندی کی کوئی حد ہے. بلندیوں کا سفر ہے جو طے کرنا ہے، پستیوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، انسان ناقص سے انسان کامل بننا ہے. اور تم اے میرے بندو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے، مجھے معلوم ہے کہ زمانہ قدم قدم پر تم کو فریب دے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ شیطان بیٹھا ہوا نہیں ہے خاموش ہو کر، اس کے لشکر انسانوں میں بھی موجود ہیں، جنات میں بھی موجود ہیں. یہ ہمیشہ حملے کرتے رہا ہے اور ہر دور میں حملہ کرتا رہے گا. یہ مایوس ہو کے بیٹھنے والا نہیں ہے، یہ سکون سے ایک جگہ بیٹھے گا نہیں، یہ تم پر حملے کرتا رہے گا. لہٰذا بار بار تمہیں ضرورت ہوگی کہ کوئی سہارا دے کے کھڑا کر دے، کوئی روشنی دے کے آگے بڑھا دے، کوئی راستے کی رہنمائی کر دے. ہر قدم پر میں تمہارے لیے اپنے نمائندوں کو بھیجتا رہوں گا جو مصیبتیں برداشت کریں گے، مصائب اٹھائیں گے، کانٹوں پر چلیں گے، ہاتھ زخمی ہوں گے، وطن چھوڑنا ہوگا، اونٹ کی اوجھلی پشت پہ رکھی جائے گی، لیکن وہ ایسا انسان کامل ہوگا کہ ایسا انسان کامل دنیا نے دیکھا نہ ہوگا. اس لیے کہ وہ انسان کامل ہے جو تمہیں کمال عطا کرنے کے لیے آیا ہے. اب کہاں عالم قدس میں عبادت کرنے والی ہستیاں، یہ 14 بندے، یہ 14 ہستیاں کہاں تھیں؟ عالم قدس میں عبادت کرنے والے، ایسی عبادت کرنے والے کہ نہ صرف عبادت کرنے والے بلکہ ملائکہ کو طریقہ عبادت بتانے والے اس بلندی سے اس پستی میں کیوں آ گئے؟ اس سفر سے، سفر کی اس ادنا منزل پہ کیوں آ گئے جسے دنیا کہتے ہیں؟ ضرورت کیا تھی کہ اتنی بلندی سے یہاں آ جاتے؟ یہ کیوں آئے؟ یہ کیوں آئے؟ یہ اس لیے آئے کہ گرے ہوں کو اٹھانے کے لیے جھکنا ضروری ہوتا ہے. لہذا وہاں سے یہاں آئے تاکہ تم کو بلند کر سکے، تم کو بلند کر سکیں. اب بس تمہیں کیا کرنا، جو میں نے بات عرض کی کہ سب سے پہلے اپنے اس انا کے خول سے باہر نکلو. ایک ہے لسٹ بیس لائف، جسے میں نے عرض کیا کہ اس لسٹ بیس لائف سے جب تک تم اپنا رشتہ توڑ نہیں لو گے، ان زنجیروں کو نہیں توڑو گے، اس وقت تک اگلا قدم اٹھ نہیں سکتا. پھر اس سے ایک سطح اوپر آتی ہے، ایک وہ ہے جو بس میرا پیٹ، میری خواہشات، یہاں سے ذرا بلند ہوتا ہے. اور اب جو یہاں سے بلند ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، صرف میں نہیں بلکہ میرا خاندان، ان کا بھی مجھ پر کچھ حق ہے، ان کو بھی میں بلند کروں. یہ میرے گھر کا خادم ہے، اس کی کئی نسلیں میرے یہاں خدمت انجام دے رہی ہیں، ان کو بھی کچھ بلند ہونا چاہیے. لہٰذا اب ذرا سا وہ اپنے سے آگے بڑھ کے خیال کرتا ہے، آگے بڑھ کے خیال کرتا ہے، اپنی ذات سے نکلتا ہے، اپنوں ہی کا صحیح مگر خیال کرتا ہے کہ یہ ہے اینیمل لیول، لائف کا اینیمل لیول. کیوں؟ اس لیے کہ کیا تم ہو صرف جو اپنے بچوں کا خیال کرتے ہو، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو؟ نہیں، یہ محبت کا جذبہ جانور کے اندر بھی پایا جاتا ہے.
یہ الگ بات ہے کہ اس کی یہ محبت اپنی اولاد سے بہت زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی، کیونکہ محبت کو ریگولیٹ کوئی اور کر رہا ہے. یہ دلوں میں جو محبت ہے اس کو ریگولیٹ کرنے والا کوئی اور ہے. جس نے دل میں محبت ڈالی ہے، آہا، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ معصوم کی دعاؤں کے فقرے کے اے پالنے والے، میں کیسے تیرا شکر ادا کروں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے تو نے میری غذا کا انتظام کر دیا اور دودھ پلانے والیوں کی دل میں میری محبت ڈال دی. یہ محبت کوئی اور ہے جو ڈال رہا ہے، کسی اور نے یہ محبت ڈالی ہے. یہ محبت جانور کے دل میں جس نے ڈالی اس کی اولاد کے لیے. اس کو بہت زیادہ نہیں رکھا کیونکہ ضرورت نہیں تھی، لہذا وہی حیوان جو اپنے بچے کے لیے اپنے سے کئی گنا طاقتور کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا پرندہ بڑے پرندے کے مقابلے پر آ جاتا ہے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے. ایک ہرن درندے کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے. پھر تھوڑا سا زمانہ گزرتا ہے تو اب یہی پرندہ ہے جو ٹھونگے مار کے ان بچوں کو باہر نکالتا ہے گھونسلے سے، چلو اب جاؤ فضا میں پرواز کرو. اور اب اگر یہ دونوں دوبارہ ملیں تو شاید ایک دوسرے کو پہچان بھی نہ سکیں. یہ ہرن جو اپنے بچے کی یوں حفاظت کر رہا ہے، ممکن ہے کہ 10 سال کے بعد جب ملاقات ہو، آپ نے تو نہیں سنا ہوگا نا کبھی کہ کسی بکرے نے اپنے دادا کو سلام کیا ہو کہ یہ میرے دادا ہیں. کبھی ایسا ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو محبت تھی، جو تعلق تھا، وہ تعلق جتنا ضروری تھا اتنا قدرت نے رکھا. بس یہ اس لائق ہو جائیں کہ اب اس دنیا میں خود سروائیو کر سکیں تو تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی. اب ان کا راستہ الگ، تمہارا راستہ الگ. اب ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، بلکہ اب وہ نئی نسل کی تیاری کریں گے کہ ایک اور نسل کو اسی طرح یہ کاروان بڑھتا رہے گا. تو جس نے جانوروں کے دل میں ان کی اولاد کے لیے محبت ڈالی، اس نے میری اولاد کے لیے میرے دل میں محبت ڈالی. غور کر رہے ہیں؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس نے ان سے کہہ دیا کہ تمہاری محبت کا ایک مختصر وقت ہے، اس کے بعد اب تم بھی آزاد ہو، یہ بھی آزاد ہیں. لیکن وہ مالک و خالق جانتا تھا کہ یہ انسان کی اولاد اپنے والدین سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتی اور یہ والدین اس اولاد سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. لہٰذا اب اس نے فیصلہ کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وہ محبت تو وہاں بھی پائی، اس کی تشریح آج نہیں کروں گا، یہ آئندہ کی تقریر میں بات آئے گی. وہ محبت تو وہاں بھی پائی جاتی ہے، اس میں بھی تو اگر اتنی ہی محبت ہے کہ میں نے اپنے سے اب آگے بڑھ کے اپنی اولاد کے لیے کرنا ہے، ان کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ اینیمل لیول ہے. پھر اس سے بلند ہو جاؤ تو اب ایک اور درجہ آتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے سے ایک قدم آگے بڑھ کے میری اولاد سے ایک قدم آگے بڑھ کے میرے ہمسائے سے ایک اور قدم آگے بڑھ کے میرے شہری، انہوں نے سب نے میرے لیے کچھ نہ کچھ کیا، لہٰذا ٹھیک ہے جو میری ضرورت سے زیادہ ہوگا میں اپنی ضرورت پورا کرنے کے بعد جو بچے گا اس سے پڑوسی کا بھی خیال کروں گا، استاد کا بھی خیال کروں گا، اپنوں کا بھی خیال کروں گا، غیروں کا بھی خیال کروں گا، مگر کس سے؟ جو مجھ سے بچ جائے گا. یہ ہے ہیومن لیول، یہ ہے انسانی سطح زندگی کہ جہاں انسان کہے کہ یہ مجھ سے زیادہ ہے، مجھے اتنے کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ رکھ کے کیا کروں گا، چلو ان کا خیال کر لیتا ہوں، ان کا خیال کر لیتا ہوں، ان کا حق ادا کر دیتا ہوں، ان کا حق ادا کر دیتا ہوں. لیکن اہل بیت نے پکار کے کہا کہ نہیں، ہیومن لیول پہ آ کے رک نہ جانا، ہم تو تمہیں سپر ہیومن لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں. لہٰذا وہ اور بندے ہوں گے جو اپنی ضرورت سے جب بچ جائے گا تب دوسروں کا خیال کریں گے. اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو ایسے بننا کہ خود روزے پر روزہ رکھ لینا، فاقے پر فاقہ رکھ لینا، مگر کبھی روٹی اسیر کو دے دینا، کبھی یتیم کو دے دینا، کبھی مسکین کو دے دینا. اور اگر تم بلند ہوتے ہوئے اس سپر ہیومن لیول تک آ گئے تو اب یاد رکھو کہ قرآن تمہاری مدح یوں کرے گا کہ بچانے والوں کی شان میں سورہ نازل نہیں ہوگا، لٹانے والوں کی شان میں سورہ دہر نازل ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
منزل تو اپنی طے کرو، معلوم تو ہو کہ پہنچنا کہاں ہے، اور پھر چلو تو صحیح اس راہ پر۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا اس نے اپنی کیسے کہاں سے الفاظ لاؤں کہ یہ بات بیان کر سکوں، خیر آسان کر کے بات کو اگر کہوں کہ اس نے اپنے نور کا ایک جوہر تھا جو میرے اندر رکھ دیا۔ قل الروح من امر ربی، یہ کیا ہے؟ کیا قدر و قیمت ہے انسان کی؟ ہے اپنی قدر و قیمت کے کو نہ جاننے والے، ذرا سوچ تو صحیح کہ تو کون ہے، سوچ تو صحیح کہ تو کون ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم بالبر والبحر ورزقناہم من الطیبات، ہم نے انسان کو مکرم کیا، اس کے سر پہ تاج رکھا، اس کے سر پہ ہم نے تاج رکھا، ہم نے اس کو مکرم کیا، ہم نے اس کو خشکیوں پر بھی اختیار دے دیا، ہم نے اس کو پانی پر بھی اختیار دے دیا۔ یہ سفینے جو چل رہے ہیں، یہ دریاؤں کے اوپر جو یہ قابو کیے ہوئے ہیں، یہ سب ہم نے اس کو اختیار دیا ہے۔ یہ سمجھ رہے اپنے اختیار سے نہیں، ہم نے اس کو اختیار دیا، ہم نے، یہ لاڈلا ہے ہمارا، یہ ہمارا لاڈلا ہے، لہذا ہم نے اس کو مکرم کیا۔ اب کا اس تاج کرامت کو سر سے اتار کے پیروں میں ڈال کر کچل کے آگے نہ بڑھنا، بلکہ اس تاج کرامت کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جانا۔ اور وہ کیسے؟ کہ ہر منزل پر اب مقصد دیکھیے، مقصد پہ ایک گفتگو ہو چکی، ابھی ایک گفتگو مقصد پر اور ہونا باقی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کی کسی تقریر میں عرض کروں گا۔ مگر یہ کہا کہ چونکہ ہم نے اپنا جوہر اسے عطا کیا ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس جوہر کو یہ خاک میں چھپا دے، یہ مادیت میں غرق کر دے اور دفن کر دے بالکل، لہٰذا اس جوہر کو یہ چمکاتا رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندے جو ہمارے اتنا قریب ہیں کہ ہماری صفات کا مظہر ہیں، ان بندوں سے روشنی لے کر اور ان کے نقوش قدم کو دیکھتے ہوئے یہ اپنے قدم بڑھاتا چلا جائے، تاکہ وہ جوہر کھلتا چلا جائے، چمک آتی چلی جائے اور یہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ چنانچہ پہنچنا وہاں تک ہے، اصل منزل ہے کہ بندہ رب تک پہنچ جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بہت بڑے سیلیبریٹی ہو گئے، شہرت چاہیے تھی مل گئی، دولت چاہیے تھی مل گئی، اثر و رسوخ چاہیے تھا مل گیا، سب کچھ مل گیا، مگر اب بھی ایک اندھیرا ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں نے کہا نا، جس چیز کو انسان حاصل کر لے پھر وہ قیمت اس کی، شہرت وہ تو میرے پیر کی لونڈی ہے، دولت اس کو تو میں نے حاصل کر لیا، مگر یہ بھی اندر ایک کمی کیوں ہے؟ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر کہیں اور قدم بڑھاتا ہے، ڈرگس میں ڈوب گیا، شراب کا غلام بن گیا، نشے کے عالم میں پڑا ہوا ہے، مگر وہ اندر کی تشنگی اب بھی باقی ہے۔ وہ تشنگی باقی کیوں ہے؟ وہ تشنگی باقی اس لیے ہے کہ اس پیاس کو بجھانے کا سامان جہاں تھا وہ راستہ تو اس نے دیکھا ہی نہیں، اس طرف تو اس نے قدم ہی نہیں بڑھایا، لہذا سب کچھ حاصل کر کے بھی پیاسا ہے، بھٹک رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ اندر کی تشنگی پوری نہیں ہو رہی۔ وہ کیوں پوری نہیں ہو رہی؟ وہ اس لیے پوری نہیں ہو رہی جو میں نے عرض کیا تھا کہ چوٹ لگی پیشانی پر، دوا لگا رہا ہے گھٹنے پر، آرام آ نہیں رہا تو پریشان ہو رہا ہے، وہ تشنگی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر حکومت سے وہ تشنگی پوری ہوتی تو پھر جو حاکم بن جاتے وہ کامیاب ہو جاتے، ان کو کامیابی کی سند مل جاتی۔ دیکھیے اچھا ایک بات عرض کر دوں کہ یہ اس گفتگو کا نتیجہ یہ نہ نکل جائے یا کوئی بچہ یہ نہ سمجھنے لگے کہ اسلام نے دنیا سے روک دیا، حکومت کی طرف قدم نہ بڑھاؤ، دولت نہ کماؤ، اپنے آپ کو دنیا میں نہ لگاؤ، ہرگز ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ اب جو جملہ کہہ رہا ہوں اگر یہ جملہ محفوظ ہو گیا تو شاید اگلی 3-4 تقریروں میں میرے لیے بات آسان ہو جائے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دنیا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ ارباب فہم و دانش ہیں، توجہ فرمائیں گے اس جملے پر۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دنیا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، اسلام چاہتا ہے کہ دنیا دل سے نکل جائے۔ اسلام چاہتا ہے کہ دنیا دل سے نکل جائے۔ اب اگلا جملہ پھر کہہ دوں، ہاتھ سے دنیا نکل جائے تو انسان فقیر ہو جاتا ہے، دل سے دنیا نکل جائے تو انسان ولی ہو جاتا ہے۔
صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دنیا ہاتھ سے نکل جائے یہ اسلام نے نہیں کہا. نہیں، مومن کی شان اچھا لباس پہنو، بہترین سواری رکھو، اچھے عمدہ گھر میں رہو. پیغمبر فرما رہے ہیں ایک مومن، ایک شخص، یعنی مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ اس کے لیے خوش قسمتی ہے اس کی کہ اگر اسے اس دنیا میں کچھ نعمتیں مل جائیں ان کو وہ حاصل کر لے. کون سی؟ کہ ایک وسیع مکان، دوسرے نیک زوجہ، کئی چیزیں مل جائیں. تو یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 209 کا پیغام کیا ہے وہ آج وقت نہیں بچا لہٰذا آج بیان نہیں کروں گا، لیکن آئے گی انشاءاللہ بات. تو کہا کہ یہ نہیں بلکہ کیا چاہتا ہے، بس اس راہ میں بڑھتے ہوئے دنیا کو حاصل تو کرنا، مگر اتنا یاد رکھنا کہ جتنی چیزوں کو تم حاصل کرو ان کے تم مالک بن کے رہو، وہ چیزیں تمہاری مالک نہ بننے پائیں. نہیں، مولا کا ایک جملہ یاد آ گیا. مولا فرما رہے ہیں اسلام نہیں چاہتا کہ تم راہبانہ زندگی گزارو، راہبانہ زندگی نہ گزارو، زاہدانہ زندگی گزارو. مقصد دونوں کا ایک ہوتا ہے. راہب بھی آخرت پانا چاہتا ہے، راہب بھی رضا الہی پانا چاہتا ہے، زاہد بھی رضا الہی پانا چاہتا ہے، لیکن راہب دنیا سے رشتہ توڑ کر رب کی تلاش میں نکلتا ہے، زاہد دنیا میں سب کو سہارا دیتے ہوئے رب کی راہ میں نکلتا ہے، سب کو سہارا دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. لہٰذا وقت نہیں بچا، اس آخری بات پہ گفتگو کو روکتا ہوں. لہٰذا کہا کہ ہم نے تم کو وہ جوہر عطا کیا تو اپنے اندر ہماری صفات پیدا کرو، تم ہماری صفات کے آئینہ دار بن جاؤ. اور ایک حقیقی مومن کون ہے؟ کہ ایک حقیقی مومن وہ کہ جس کے اندر کم سے کم یہ 3 صفات 3 ہستیوں کی پائی جائیں. ایک صفت اللہ والی ہو، ایک رسول اللہ والی ہو، ایک اہل بیت والی ہو. اللہ والی صفت جو بندے میں ہو اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا؟ اللہ ستار العیوب ہے، اس نے پردہ رکھا ہوا ہے سب کا. تم بھی اللہ والی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو. تم بندوں کے گناہ چھپاتے رہو، تم بندوں کی پردہ پوشی کرتے رہو، وہ تمہاری پردہ پوشی کرتا رہے گا. وضاحت نہیں ہو سکی لیکن آئندہ کی تقریر میں. دوسری صفت رسول اللہ والی، وہ کیا؟ پیغمبر رحمت للعالمین ہے. نبی کریم کی صفت کہ وہ خلق عظیم پر فائز ہیں. لہذا رحمت للعالمین کا ماننے والا ہر وقت تصویر غضب بن کے نہ رہے، ہر وقت غصہ ہے، بچوں پر چلا رہے ہیں، بیوی پر چلا رہے ہیں، گھر کے باہر نہیں. پیغمبر کا امتی ہے تو نبی کی صفت رحمت کا مظہر بن جائے. تیسری صفت اہل بیت والی کہ اہل بیت نے راہ خدا میں ہر قدم پہ صبر کیا ہے، لہذا تم بھی صبر کرنے والے بن جاؤ، معاف کرنے والے بن جاؤ، مہربانی کرنے والے بن جاؤ، صبر کرنے والے بن جاؤ. کیسے بنو گے معاف کرنے والے؟ ابھی تو تم نے اپنوں کو معاف کرنا نہیں سیکھا، دشمن کو معاف کرنا کہاں سے آئے گا؟ لیکن اسی لیے تمہیں اس دنیا کی رنگینی سے نکال کے ہم نے اس فرش مجلس پہ بلا لیا کہ یہ فرش تمہیں عرش پہ لے جانے کے لیے ہے. ہم تمہیں وہاں سے نکال کے یہاں لے آئے. یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی محنت سے آیا ہوں، میں اپنی کوشش سے آیا ہوں. ہاں پہلا قدم تم نے بڑھایا مگر یہاں تک لانے والے وہی ہیں، لانے والے وہ ہیں. لہٰذا اب جب یہاں تک آ گئے تو کیسے معاف کیا جائے، کیسے صبر کیا جائے، کیسے رحم کیا جائے، تمہیں یہ سیکھنا ہے. تو آؤ اب یہاں تک آ گئے ہو تو ایسے معاف کرنے والے کا تعارف کراتے ہیں کہ جو خون کے پیاسے کو بھی معاف کرتا ہوا نظر آئے.
عزادارو آسان مرحلے نہیں ہیں، خون کے پیاسے کو معاف کر دینا آسان نہیں ہے۔ آج تذکرہ اس کا ہے کہ جو توبہ کرنے والوں کے لیے امید کی کرن ہے، جو معافی مانگنے والوں کے لیے امید کا چراغ ہے، جس کا گناہ تو اتنا بڑا تھا، جس کا گناہ تو اتنا عظیم تھا کہ اگر ساری زندگی بھی سر ٹکراتا رہتا تو معافی نہ ملتی، مگر جب کریم ابن کریم کی بارگاہ میں آ گیا تو حر سے معافی مانگنے میں دیر ہوئی، حسین کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگی، حسین کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگی۔ کیا ہے حضرت حر؟ یقیناً عزیزو وقت زیادہ، تمہیز ذرا سی اور بیان کرنی تھی لیکن وقت نہیں بچا، مگر اتنا کہ سنیے گا کیا ہے حضرت حر، کیا ہے حضرت حر۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اے پالنے والے، ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک گناہگار چھپا ہوا ہے۔ معبود ہمیں حر کے نقش قدم عطا کر دے، ہمیں حر کا جذبہ عطا کر دے، ہمیں حر جیسی حریت عطا کر دے تاکہ اس راہ میں قدم بڑھائیں، توڑیں یہ دیوار کا سہارا چھوڑیں، یہ زنجیروں کو توڑیں اور ان زنجیروں کو توڑ کے بڑھ جائیں ان کی طرف جو کہتے ہیں کہ تم آؤ تو صحیح، ہم خود بڑھ کے تمہارا استقبال کریں گے۔ کس چیز نے جناب حر کو حر بنا دیا عزیزو؟ پہلی صفت جس نے جناب حر کو متاثر کیا وہ صفت تھی اخلاق امام حسین، کہ حر نے دیکھا کہ انہیں معلوم ہے ہم دشمن بن کے آئے ہیں، انہیں پتا ہے ہم خون کے پیاسے ہیں، مگر کہتے ہیں بات بعد میں کرنا، پہلے پانی پی لو، کہیں ایسے نہ ہو کہ کچھ سپاہی دم توڑ جائیں۔ اور راوی بیان کرتا ہے کہ ایک ایک کو جب سیراب کیا گیا تب امام نے کہا ان کے جانوروں کو بھی سیراب کر دو، اور جانوروں کا طریقہ یہ کہ ایک بار میں وہ سیراب نہیں ہوتے، لہذا بار بار انہیں پانی دکھایا گیا۔ یزیدی فوج کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میرا عالم یہ تھا کہ میرے سامنے پانی مشک سے نکل رہا تھا، مگر میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اپنے ہاتھ اٹھا کے چلو بنا سکتا۔ کہ میں نے دیکھا فاطمہ کا لال اپنی جگہ سے اٹھا، آقا خود میرے پاس آئے، مشک کے دہانے کو میرے قریب کیا، اپنے ہاتھوں سے مجھے سیراب کیا۔ یہ اخلاق امام حسین تھا جس نے حر کو متاثر کیا۔ دوسری کیا چیز کہ امام کے اس اخلاق کے علاوہ تھا دنیا کا آدمی، دنیا کا بندہ، مگر کہیں نہ کہیں ان کا احترام موجود تھا۔ لہذا جب آقا نے پوچھا کہ حر نماز ہمارے پیچھے پڑھو گے یا الگ جماعت قائم کرو گے، تو کہ فرزند رسول یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز پڑھائے، ہم آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ تھا حسین کا احترام۔ احترام لے گیا معرفت تک، معرفت لے آئی محبت تک، محبت لے آئی نصرت تک، نصرت لے آئی شہادت تک۔ کیا بلندی ہے جو آقا نے عطا کی ہے، کیا انسان کامل بنایا ہے خطا کار کو۔ اور تیسری چیز جس نے حر کو حر بنا دیا وہ کون سی تھی کہ جب آقا نے کہا لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا اور کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو سر جھکا کے اتنا کہا کہ اگر آپ کی والدہ خاتون جنت کے علاوہ کوئی ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا۔ یہ احترام فاطمہ زہرا تھا، فاطمہ زہرا کا احترام، بی بی کی معرفت کہ جس نے ایک شخص کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا۔ اب کیا عالم ہے، میں نے باقی باتیں چھوڑ دی مگر اتنا کہ کیا ہے حر، کیا ہے حر۔ آیت اللہ باقر الحکیم جب حر کے روزے پہ زیارت کے لیے گئے تو پائنتی آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے حر آپ علم میں مجھ سے کم ہیں، آپ خاندان کے اعتبار سے مجھ سے، مگر آپ کی کیا قربانی ہے کہ آپ کے روزے پر میں لرز رہا ہوں، آپ کی ہیبت سے میں کانپ رہا ہوں۔ اے حر کیا قربانی ہے۔ چوتھے امام کہتے ہیں کہ حر بھی بنو ریاح کا حر بھی کیا حر تھا کہ جس نے میدان میں صبر و استقامت دکھائی، جس نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں حسین کے قدموں میں نثار کر دیا۔ ہاں زادارو شب عاشور ہے، شب عاشور یزیدی فوج سو رہی ہے، لیکن فوج یزید میں ایک شخص ہے جو اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے۔ ایک مرتبہ غلام آیا، آقا کھانا ٹھنڈا ہو گیا، کھانا نہیں کھاتے؟
توجہ نہیں کی۔ بیٹا آیا، آ کے کہتا ہے بابا آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، کھانا ٹھنڈا ہو چکا، آپ نے کھانا نہیں کھایا، پانی رکھا ہوا ہے آپ نے پانی نہیں پیا۔ ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے کا بازو پکڑا کہ ذرا میرے ساتھ آ، لے کے پشت خیمہ پہ آیا۔ ایک مرتبہ کہا میرے بیٹے تجھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں؟ بیٹے نے کہا ہاں بابا۔ کیسی آوازیں ہیں؟ کہا بابا ایک تو کچھ نمازیوں کی آوازیں ہیں جو تلاوت قرآن کر رہے ہیں، جو تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں، اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش۔ حر تڑپ گیا، ارے یہ وہی ہیں جنہوں نے کل ہمیں سیراب کیا تھا، آج یہ پیاسے ہیں اور میں پانی پی لوں، یہ بچے بھوکے ہیں اور میں کھانا کھا لوں۔ اے میرے بیٹے میں نے فیصلہ کر لیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ کہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی، میں نے بڑی غلطی کر لی۔ کہا میں اب ان کی خدمت میں پہنچ کے معافی مانگوں گا، اگر یہ جنگ ہوئی تو میں ان کی طرف سے قربان ہو جاؤں گا۔ کہا وہ آپ کو معاف کر دیں گے؟ حر نے کہا ارے وہ کریم ابن کریم ہے، وہ محمد عربی کے نواسے ہیں، وہ مجھے ضرور معاف کریں گے۔ بیٹے نے کہا اچھا تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ غلام نے کہا آقا میں بھی چلوں گا۔ میں نے مختصر کیا، یہ چھوٹا سا قافلہ چلا، تاریکیوں سے نکل کے نور کی طرف آنے والے، اور کیا کریم تھے میرے آقا کہ ادھر سے حر چلا، ادھر حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے، عباس علی اکبر میرا مہمان آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ علی اکبر نے بڑھ کے بیٹے کا استقبال کیا، عباس نے بڑھ کے حر کا استقبال کیا، اور یہ ہے غلام نوازی کہ ایک مرتبہ حسین خود بڑھے، کہا باقا آپ کہاں چلے؟ کہا غلام کا استقبال حسین خود کرے گا۔ مارے الہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار ہماری توبہ کو بھی قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، ہمیں بھی حر کا کردار عطا کر دے، حر کا جذبہ عطا کر دے۔ میں ایک مرتبہ قدموں پر گرا دیا، اے آقا کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے اٹھا کے سینے سے لگایا، اے حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ اور اس کے بعد آقا رونے لگے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے آقا مجرم تو میں ہوں، میرا رونا تو سمجھ میں آیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اے حر میں اپنی غربت پہ رو رہا ہوں، کل جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو پانی پلایا تھا، مگر آج ایک قطرہ پانی بھی موجود نہیں۔ حر نے کہا مولا بس اب سینہ تنگی کر رہا ہے، بس آخری جملے۔ ایک مرتبہ کہا آقا بس مجھے اتنی اجازت دے دیجئے، میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، مگر اس سے پہلے ایک التجا اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا آقا جب میں نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو بیویوں کے رونے کی آواز آئی تھی، میں نے علی کی بیٹیوں کو رلایا ہے، میں نے نبی زادیوں کو رلایا ہے، مجھے ان سے معافی دلا دیجئے۔ ابھی حر نے اتنا کہا تھا، دو ننھے بچے آئے، حر ہماری ماں نے سلام، حر نے امامہ زمین پر پھینکا، آقا اجازت۔ ایک مرتبہ بیٹا آگے بڑھا، بابا پہلے مجھے اجازت دلائیے۔ یہ حر کی تلافی تھی، ایک ہے معافی ایک ہے تلافی۔ کہا آقا میرے بیٹے کو پہلے اجازت دے دیجئے، بس آخری فقرے۔ بیٹے کو بہت اصرار کیا، بیٹے کو اجازت ملی، میدان میں بیٹا آیا، حر دور سے کھڑا ہوا جنگ کا منظر دیکھ رہا ہے، ہاں میرے لال شاباش میرے لال آگے بڑھ حملہ کر۔ ایک مرتبہ بیٹے نے آواز دی بابا میرا آخری سلام۔ اب آپ سے ایک سوال کر کے اجازت لے لوں، مجھے اتنا بتائیے اگر جوان بیٹا مدد کے لیے پکارے تو بات کتنی تیزی سے جائے گا؟ جوان بیٹے نے پکارا، حر دوڑا، مگر عجب عالم تھا، جب حر پہنچا تو حر سے پہلے کوئی اور پہنچا ہوا تھا جو بیٹے کے سر کو زانوں پہ رکھے زخموں کو صاف کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ حر تڑپ گیا، ارے آپ کون؟ اب جو دیکھا
مولا خود موجود، اے مولا آپ نے کیا زحمت کی؟ امام نے کہا حر یہ تو نے کیا کیا؟ حر تو آ گیا، اے حر واپس چلا جا۔ کہیں دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ آیا ہو، واپس چلا جا میں لاشا خیمے میں لاؤں گا، میں کہوں گا آقا حر کو تو واپس کر دیا، یہی زمین کربلا ہوگی، ایک ضعیف باپ ٹوکرے کھاتا ہوا اکبر 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 میرے لال